باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھے بر محمد مومنین کرام ظاہرین حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اور منتظران امام مہدی صلوات اللہ علیہ، آپ سب کو امام مہدی فخر حیدر یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کی امامت کی آغاز کی مبارکباد۔ آج جو ہے وہ شب ہے، شب بدھ، اور یہ شب مخصوص ہے ہمارے بارے میں آقا کے ساتھ، اور پوری دنیا کے اندر بعض جگہ پہ آج 8 ربیع الاول منایا گیا اور بعض جگہ پہ 9 ربیع الاول۔ یہ دن ہمارے لیے بڑی مسرت کا دن ہے کہ ہم جس امام کی امت ہے، یہ انہی کی آغاز امامت کے دن ہے، اور اللہ ہم سب کو مولا امام زمان علیہ السلام کی ناصروں میں سے قرار دے انشاءاللہ، اور ان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے۔ ہمیشہ ہم اپنے لیے جو دعا مانگنی چاہیے وہ یہی ہے، باقی جو ہماری دعائیں ہیں وہ ہماری زندگی کی آزمائشیں ہیں، رزق کی کمی کا مسئلہ ہے، اولاد کے مسئلے ہیں، مشکلات ہیں، جس طرح کہ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں ملک عزیز، ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں، ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں، اس طرح کے لوگوں کو ہم نے حاکم بنا ہوا کہ جو نہیں انتظامات کر سکے۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، ابھی تک ہمارے وہی مسئلے ہیں جو 50 60 100 سال پہلے والے مسئلے۔ تو اس میں کچھ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں کہ کیسے لوگوں کو ہم سامنے لاتے ہیں۔ تو یہ تو سارے دنیا کے مسئلے ہیں، لیکن انسان جب اتنی پاک اور مقدس جگہ پہ آئے کہ جہاں پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہے آنا یا نہیں آنا، تو کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ سب سے پہلی دعا یہی ہوگی، ایک کہ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، کیونکہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو یہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، دنیا میں کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی۔ میں بس اوقات زائرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے لیے رزق کی دعا مانگتے ہیں تو یہ آپ اپنے لیے مانگتے ہیں، اگر ظہور کی دعا مانگے اللہ ان کے صدقے پوری دنیا سے فقیر ختم کر دے۔ یہ ہماری احادیث میں آیا ہے، ہماری احادیث میں آیا کہ جب مولا کا ظہور ہوگا اتنی رزق کی فراوانی ہوگی کہ پوری دنیا میں لوگ زکوٰۃ لے کر فقیر ڈھونڈیں گے، کہیں کوئی فقیر نہیں ملے گا، کیونکہ سارے ہی مہدی کی برکت سے امیر اور غنی ہو چکے ہوں۔ یہ ہماری احادیث میں ہے۔ ہم اپنے لیے شفا مانگ رہے ہوتے ہیں، پروردگارہ میرے لیے، میرے فلاں عزیز کے لیے مانگے، منع نہیں کرتا، لیکن ان کے ظہور کی دعا پہلے مانگے کہ جن کے صدقے دنیا سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہماری احادیث میں آیا ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے، کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی لا علاج مریض نہیں رہے گا، بلکہ اس وقت کا انسان آج کے انسان سے 40 گنا زیادہ صحت مند ہوگا، کوئی بیماری نہیں رہے گی، کوئی مشکل نہیں رہے گی ان کے وجود سے، چونکہ مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا آئے گا، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے معصوم نے خود بھی فرمایا، یہ ان کی توقیات مبارک میں یہ جملہ ہے کہ میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں، یہ امام وقت کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں اکثر الدعا بتعجیل فرجی، کثرت سے دعا کریں، کیوں؟ چونکہ میرا ظہور جو ہے
وہ تمہارے لیے بھی تمام آسانیوں کا منبع بنے گا، تمام آسانیوں کا باعث بنے گا۔ صرف آپ کی تنہا مشکل حل نہیں ہوگی، ساری دنیا کی مشکلیں حل ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی یہاں پہنچے سب سے پہلی دعا مولا کے ظہور کی ہو، اور اس کے بعد اگلی جو دعا ہے، اس کے بعد والی دعا وہ یہ مانگے کہ پروردگارہ مجھے اسی امام کے لشکر میں سے، ان کے ہمراہیوں میں سے، ان کے ناصروں میں سے، ان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں اکثر جو مومنین، زائرین، جوان، طلاب، سب کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پروردگارہ کاش میں مولا حسین کے زمانے میں ہوتا، میرا مقام بھی شہدائے کربلا میں ہوتا۔ یہ حسرت ہے یا نہیں؟ یا مولا علی کے زمانے میں ہوتا، ان کا دیدار کرتا۔ لیکن کبھی سوچے تو صحیح، جن ہستیوں کا میں نام لے رہا ہوں، ان کے دلوں میں کیا آرزو تھی؟ ان کے دلوں میں اگر کسی کے دیدار کی آرزو تھی تو وہ مہدی کا دیدار، مہدی کا دیدار۔ اللہم صلی علی محمد۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام بڑے روایات میں اکثر یاد کیا کرتے تھے اپنے فرزند مہدی کو، اور ان کے اندر آرزو تھی کہ کاش میں مہدی کا دیدار کروں۔ حتیٰ اپنے اصحاب سے جناب کمیل روایات میں ہے، فرماتے تھے کہ صرف مہدی کا دیدار نہیں، بلکہ جو مہدی کا ساتھ دے گا میں علی کے دل میں اشتیاق ہونے دیکھوں، میں علی کے دل میں اشتیاق ہونے دیکھوں۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ نے ہمیں کس دور میں پیدا کیا کہ جس دور کا امام یہ عظمت رکھتا ہے کہ علی جیسا امام، اس کو دیکھتے اور اس کے اصحاب کو دیکھتے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے کبھی بھی اتنی بڑی نعمت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارے چوتھے مولا امام سجاد صلوات اللہ علیہ باقاعدہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا ہمیشہ یہی مانگتے تھے کہ پروردگارہ مجھے مہدی کے دیدار کا رزق عطا فرما، یعنی دیدار مہدی رزق الہی ہے۔ تو جس دعا کو سید سجاد مانگتے ہیں تو ہم کیوں نہ مانگیں؟ ہمیشہ اپنے دل میں یہ دعا رکھا کریں کہ پروردگارہ مجھے بھی میرے چوتھے مولا کی مانت وہی دعا کی توفیق دے، ہم سب کو دیدار مہدی کا رزق عطا فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے پر محمد و علیہ۔ کسی نے ایک دفعہ مولا حسین صلوات اللہ علیہ سے پوچھا، پوچھنے والے نے پوچھا کیا قائم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں؟ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ 12 ہستیاں جو ہیں وہ بالترتیب آئیں گے اور آخری ہستی قائم ہے۔ اس نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ مولا آپ بھی قیام کر رہے ہیں، آیا وہ قائم کہ جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا؟ یہ جو آیت ہے بقیت اللہ، میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سورہ ہود کی 86 نمبر آیت، یہ آیت جو ہے یہ بقیت اللہ جو بتا رہی ہے، یہاں بقیت اللہ سے مراد ہمارے بارے میں آتا ہے واحد امام جس کو اللہ نے صراحت کے ساتھ اس کے لقب کے ساتھ قرآن مجید میں یاد کیا، وہ ہمارے بارے میں آتا ہوگا۔ پروردگار نے اسی زمانے میں فرما دیا تھا کہ دنیا والو تم سب کے لیے بہتر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ بقیت اللہ ہے، یا ذخیرہ الہی۔ بقیت اللہ کا مطلب کیا؟ ذخیرہ الہی، یعنی وہ امام جسے اللہ نے ذخیرہ کر کے نگاہوں سے پناہ کر کے رکھا ہے کہ جب اس کی ضرورت آئے گی خدا اپنے ذخیرے کو ظاہر کرے گا۔ تو یہ واحد امام ہے کہ جسے اللہ نے قرآن میں لقب دیا ہے، ورنہ کسی ہستی کو اس طرح کا لقب نہیں ملا۔ بقیت اللہ، اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، ہر نبی کے پتہ نہیں کتنے وصی بھیجے، لیکن بقیت اللہ ایک ہی ہے، وہ امام ایک ہی ہے کہ جس سے خدا نے سینکڑوں سال نگاہوں سے پناہ رکھنا ہے، اور پھر جب اس کو ظاہر کرنا ہے تو اس سے وہ قدرت اور طاقت دینی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی 300 آیات اور ہمارے پیغمبر اسلام سے سینکڑوں ہزاروں احادیث اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ جب یہ ہستی ظاہر ہوگی پوری زمین عدل سے لبریز ہو جائے گی، یعنی وہ کام جو ابھی تک نہیں ہوا۔
آدم سے لے کر اب تک دنیا نے بہت ساری حکومتیں دیکھی، سلیمان نبی کی حکومت دیکھی، داؤد کی حکومت دیکھی، ہمارے پیغمبر کی حکومت دیکھی، مولا علی کی حکومت دیکھی، پتہ نہیں کتنی حکومتیں آئیں اور گئی، لیکن واحد حکومت یہی ہے کہ جس کے دور میں پوری زمین، کسی خاص منطقے کی بات نہیں کر رہا، کسی ملک کی بات نہیں کر رہا، کسی براعظم ریاست کی بات نہیں کر رہا، بات زمین کی ہو رہی ہے کہ جس کے دور میں زمین عدل الہی سے لبریز ہوگی، وہ صرف اور صرف یوسف زہرا مہدی صلوات اللہ کی ذات ہے، صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ پوچھنے والے نے پوچھا سید الشہداء سے کہ آیا قائم آ چکے ہیں؟ اب آپ جواب سنیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے اندر آرزو کیا ہے۔ آرزو یہ ہے کہ کاش ہم شہداء کربلا میں ہوتے، آرزو ہے یا نہیں ہے؟ اب سید الشہداء کی آرزو ہماری اپنی احادیث میں آئی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا قائم آ چکے ہیں؟ تو فرمایا اے مومن، اگر قائم آئے ہوتے تو میرے جیسا امام میں حسین ان کی خدمت میں قرار پاتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ قائم آئے حسین یہاں بیٹھا؟ یعنی قائم کا یہ مقام ہے کہ سید الشہداء جیسا امام آرزو رکھتے ہیں کہ ہم قائم کی خدمت گزاروں میں ہوتے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر آپ قائم کے زمانے میں ہوتے، اپنے ہی فرزند ہے لیکن یہ مقام ہے مہدی کا، کہتے ہیں اگر میں ان کے زمانے کو پاؤں تو صادق آل محمد ان کی خدمت کروں، یہ مقام ہے۔ آٹھویں مولا کے سامنے جب ذکر ہوا ہمارے آقا کا، فوراً احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یہ جو ہم احترام کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ مومن پوچھتے ہیں، جوان پہ پوچھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، عید کا خطبہ ہے، سب کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ان کے نام پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ باقیوں کے نام پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ سیرت ہمیں محمد و آل محمد نے بتائی۔ اسی زمانے میں ہمارے آئمہ کی یہی سیرت تھی کہ جب قائم کا ذکر آتا تھا تو احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ مقام ہے ہمارے بارے میں آقا کا کہ جن کی ہم امت ہیں، کہ جن کے احترام میں آٹھویں مولا جیسی ذات کھڑی ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں ان کی امت میں سے قرار دیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو یہ 8 ربیع الاول بڑا عجیب دن تھا سامرا میں پڑھ رہا تھا روایت کہ پورا شہر بند تھا جب 8ویں مولا کی شہادت ہوئی۔ کہتے ہیں دنیا کے اندر بعض جنازے بڑے بہت ہی بزرگ، بہت ہی وسیع، بلکہ کم نظیر کہ جن کی شبیہ کوئی نہیں تھے، ان میں سے ایک امام حسن عسکری کا جنازہ تھا۔ کہتے ہیں جب مولا کی شہادت کی خبر پھیلی پورا سامرا بند ہو گیا، اطراف کے علاقوں سے پوری دنیا مڑ آئی، اور یہ وہ جنازہ تھا اور یہ وہ امام تھے کہ جن کی تشییع جنازہ میں صرف شیعہ نہیں تھے، پورا عالم اسلام تھا، صرف رعایا نہیں تھی، حکومت کے ساتھ آ گئی، پوری حکومت۔ حالانکہ یہ بنی عباس تو خود ظالم تھے، انہوں نے تو شہید کیا تھا، لیکن 11ویں آقا کا یہ مقام تھا، یہ ان کی جلالت اور عظمت تھی کہ مجبور ہوئے خلیفہ بھی اور اس کی پوری مملکت، سارے اس کے افسر، سارے اراکین، وہ بھی جنازے میں شریک ہوئے۔ ایک عجیب جنازہ تھا سامرا میں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا سب سے زیادہ حیران ہوئی کہ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا کہ کون پڑھائے۔ امام کا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ امام پڑھاتا ہے۔ اب پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ 11ویں آقا کا جنازہ کون پڑھائے گا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا 12ویں آقا کا۔ 12ویں مولا کی ولادت مخفی تھی، اگرچہ مولا کے گھر میں تھے، حکم خدا سے ولادت مخفی تھی۔ 5 سال میرے مولا کا سن مبارک تھا، دنیا حیران تھی اب کون پڑھائے گا۔ تو ان کا جو بھائی کہ جسے ہماری روایات میں پہلے جعفر کذاب کہا گیا، بعد میں جعفر تواب بنے، وہ آئے، وہ آگے بڑھے، آگے آئے جعفر کذاب۔ البتہ اس نے اس وقت ایک جھوٹا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا اپنی امامت کا۔ وہ آگے بڑھا کہ میں جنازہ پڑھاؤں تاکہ میری امامت پر سب لوگوں کو یقین ہو جائے، اور بنی عباس کی حکومت بھی اس کے ساتھ تھی۔ اب یہاں ہماری روایت کہتی ہے کہ پوری دنیا حیران تھی۔ جعفر جب آگے بڑھ رہا تھا نا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، امام بننے کے لیے، چونکہ سارے جعفر کا کردار جانتے تھے کہ یہ اس قابل نہیں،
اس قابل نہیں ہے۔ جو آدمی تارک الصلاۃ ہے، جو آدمی شرب خمر کرے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو احادیث میں ذکر کی، پوری دنیا حیران تھی کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ معصوم کا جنازہ غیر معصوم، اور جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، امام کا بھائی ہو، امام کا بیٹا، جب نوح کا بیٹا بگڑ سکتا ہے تو امام کا بیٹا کیوں نہیں بگڑ سکتا؟ یہ تو اللہ نے اختیار دیا نا ہر آدمی کو۔ نوح جیسے نبی کا بیٹا جو ناجی تھا اپنی امت کا، جب بیٹے نے نئی ہدایت لے لی تو نوح بھی اپنے بیٹے کو نجات نہیں دے سکتے۔ اب یہ جب آگے بڑھ رہا تھا، اس وقت دنیا نے دیکھا کہ ایک دم شور اٹھا، گھر سے ایک 5 سالہ بچہ نکلا۔ روایت یہ ہے کہ 5 سالہ بچہ اور باوقار قدم اٹھاتا ہوا، جس کے گھنگریالے سے بال، چہرے پہ نور، پوری اس کی توصیف ہے روایات میں۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے مجمع چھوٹ رہا ہے، مجمع سے راہ دے رہا ہے، بڑھتا بچہ جو ہے وہ آگے آیا، اور جعفر جو کھڑا تھا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، بچے نے دامن پکڑا جعفر کا اور اسے کھینچا، اور یہ آواز دنیا نے سنی، اے چچا پیچھے ہٹیں، اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا میرے والد کا جنازہ پڑھانے، یہ حق خدا نے صرف مجھے دیا۔ جعفر پریشان ہو گیا، کہتے چہرہ زرد ہو گیا، آخر حکم امام، فوراً پیچھے ہٹا۔ دنیا نے دیکھا 5 سالہ آقا امام ہمارے بارے میں آقا آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا اپنے والد کا، اور جنازہ پڑھا اور پھر گھر کی طرف چلے گئے۔ پہلی دفعہ پوری دنیا کے سامنے مہدی آقا ظاہر ہوئے۔ اس وقت دنیا نے دیکھا، اور یہ روایتوں میں، تاریخ میں یہ ذکر ہے۔ مجھے حیران ہے، کچھ لوگ تعجب سے کہتے ہیں کہ ان کا کون سا امام؟ کوئی امام نہیں بھئی، جنہوں نے جنازہ پڑھایا اور شیعہ سنی روایات میں ذکر ہوا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا، اور پھر بعض کہتے ہیں بھئی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے، اس زمانے کا کوئی امام زندہ ہو؟ بھئی ابھی تو 1200 سال بھی نہیں ہوئے، اللہ نے نوح کو 2500 سال عمر دی۔ یا تو اللہ کی قدرت کا انکار کرو، قرآن کا انکار کرو۔ اگر خدا کی قدرت میں ایمان ہے اور نوح جیسے نبی کی عمر پر بھی ایمان ہے، تو پھر مہدی کی عمر پر ایمان رکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت پوری دنیا اسلام یقین رکھتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے، ان کی عمر بھی 2000 سال ہے، عیسیٰ پر ایمان ہے، اور مہدی پر کیوں نہیں ایمان؟ وہ پروردگار جو نوح کو عمر طولانی دے سکتا ہے، جو عیسیٰ کو عمر طولانی دے سکتا ہے، وہ فرزند زہرا کو کیوں نہیں عمر طولانی دے سکتا؟ تو یہ نماز جنازہ جب پڑھائی گئی، اس زمانے سے آغاز ہوا غیبت کا۔ غیبت صغریٰ 70 سال رہی، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ، اور آج ہم غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہیں، کہ جس کے بارے میں خود اسی مولا اور آقا نے فرمایا کہ جب تک میں غائب ہوں، یہی فقہا، یہی علماء، یہی ہماری حدیث کے راوی تم پر حجت ہے، ان کی اتباع کرو، دینی سوالات ان سے کرو۔ کیوں؟ یہ تم پر حجت ہے، اور میں مہدی ان پر حجت ہوں۔ یہ تمہاری مشکلیں حل کریں گے، ان کی مشکلیں وقت کا امام حل کرے گا۔ اس لیے آپ احادیث میں، روایات میں دیکھیں، اور اس کے بعد واقعات میں دیکھیں کہ جب بھی امت کو مشکل پیش آئی وہ فقیہ کے پاس جاتی ہے، لیکن جب بھی کسی دور میں کسی فقیہ کو مشکل پیش آئی، اس کی مشکل کو مشکل گزار کر دیتے ہیں۔ اتنے واقعات ہیں۔ آخر یہ فقہا اور مجتہدین، ان کی مشکلیں کون حل کرتا ہے؟ ان کی مشکلیں فرزند زہرا حل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ مجھے حیرانگی ہے، ہمارے پاکستان کے اندر ایک موصوف، ایک عالم دین، ان کی میں تقریر سن رہا تھا، کلپ ان کا پہنچا۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ بنایا گیا ہے یا واقعی ہے، لیکن بالآخر یہ کلپ ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور تبصرے کر رہی ہے۔ میں نے بھی پچھلی دفعہ ایک چھوٹا سا تبصرہ کیا، اور ان کے بعد چاہنے والوں کو میرا تبصرہ برا لگا۔ تو میں یہ حیران ہوں کہ کوئی شخص امام وقت کی توہین کرے وہ بری نہیں لگتی، لیکن اگر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، ان پر جائز تنقید کی جائے تو برا لگتا ہے لوگوں۔ اب وہ موصوف جو ہیں
وہ ایک باطل فرقے کے نظام اور اس کے امام کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نظام ہے، یہاں امام حاضر ہے، ہمارے ہاں امام غائب ہے، امام حاضر نہیں ہے۔ مجھے سب سے پہلے تو اس بات پہ حیرانی ہوئی، پچھلی دفعہ میں نے یہی موضوع بیان کیا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ عالم دین یہ کہے کہ ہمارا امام حاضر نہیں ہے۔ ہمارا امام حاضر ہے، فقط ظاہر نہیں ہے۔ اگر وہ حاضر نہ ہوتا تو یہ زمین اور اس کے رہنے والے کب کے تباہ ہو گئے۔ یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے۔ ہر دور میں حجت خدا حاضر ہے، حاضر ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ظاہر ہو یا غائب ہو۔ وہ تو جب ہمارے باقی ائمہ بھی اپنے زمانے میں ہوتے تھے ان کو ہر کوئی تو نہیں دیکھتا تھا۔ امام مدینے میں ہے، آپ خود دیکھیں ہماری روایات میں آیا ہے کہ جناب اویس قرنی جنہوں نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی، پیغمبر کی زیارت نہیں کی، بلکہ ایک دفعہ آئے پیغمبر موجود نہیں تھے، زیارت نہیں کی، آیا ان کے ایمان میں کوئی فرق پڑ گیا؟ بلکہ ایمان کے وہ اس بلند مقام پر تھے کہ وہ آئے اور مدینے میں ہمارے پیغمبر کو نہیں دیکھا، چلے گئے، واپس چلے گئے، لیکن جب پیغمبر واپس آئے انہیں اویس قرنی کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ اتنی عظمت۔ ہمارے باقی ائمہ کے زمانے میں بھی بہت سارے شیعہ اماموں کو نہیں دیکھتے تھے، لیکن سب کو یقین ہوتا تھا کہ حجت خدا موجود ہے، بے شک میں اسے نہ دیکھوں لیکن اس کے فرمان پہنچ رہے ہیں، اس کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو آج بھی حجت خدا موجود ہے۔ درست ہے میں اور آپ انہیں نہیں دیکھ رہے، وہ جب اللہ کا حکم ہوگا وہ ضرور فرمائیں گے، لیکن ان کا فیض تو پہنچ رہا ہے، ان کے فرامین تو پہنچ رہے ہیں، ان کی ہدایت تو پہنچ رہی ہے، وہ مشکل کشا تو ہے، وہ ہماری حاجتوں کو سنتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے امور پر نگہبان ہیں۔ یہ خود میرے مولا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں شیعو میں جو ہے وہ تمہارے امور سے غافل نہیں۔ یہ ان کا جملہ ہے، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَتِكُمْ، یہ بار میں آقا کا جملہ ہے۔ شیعو اگرچہ میں تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن میں تمہارے امور سے دور نہیں ہوں، تمہارے امور سے غافل نہیں ہوں، تمہارے سارے امور کو دیکھتا ہوں۔ وَلَا نَأْسِينَ لِذِكْرِكُمْ، تم سب کو پہچانتا ہوں، تم سب کو یاد رکھتا ہوں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر میں مہدی تم شیعوں کا محافظ نہ ہوتا لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّعْوَ، پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں تم پر اترتی۔ وَاسْتَلَقَكُمُ الْأَعْدَاءُ، دشمن تم کو اب تک ختم کر چکا ہوگا۔ آج اگر شیعت باقی ہے، آج اگر مکتب حق باقی ہے، آج اگر دین اسلام اپنی حقیقی صورت میں باقی ہے، اس لیے کہ زہرا کا بیٹا مہدی موجود۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عالم دین جو دینی لباس پہنے ہوئے ہے اور اسی امام کی برکت سے آنے والے پیسے سے بلڈنگیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ادارے بن رہے ہیں، اور یہ کہے کہ نہیں امام تو حاضر نہیں ہے ہمارا؟ اپنی معرفت کو بڑھائے ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے جو مجھے بہت ہی بری لگی اور میں نے ان کا کلپ سنا، اس میں انہوں نے بارہا یہ کہا ہماری امامت خانقاہی ہے، ہمارے امام جو ہے وہ غیر سماجی ہیں، وہ سماجی شخصیات نہیں تھے۔ مجھے عجیب بات ہے، سامنے ہزاروں کا مجمع ہے، کس طرح لوگ اپنے امام کی توہین سن رہے ہیں۔ امام کو خانقاہی کہنا، نظام امامت کو خانقاہی کہنا، کتنی دکھ کی بات ہے۔ کہاں ہماری امامت جو ہے وہ خانقاہی ہے؟ خانقاہی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خانقاہی یعنی صوفیوں والی، راہبوں والی۔ یہ جو آپ نے دیکھا صوفی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں غاروں ٹیپ یا مختلف جگہ پہ خانقاہیں بناتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر مختلف ذکر، مختلف ورد۔ آپ نے دیکھا ہمارے بھی بہت سارے صوفی ہیں، پاکستان تو بھرا پڑا ہے، اب اہل سنت کے اندر بہت سارے صوفی ہیں، شیعوں میں بھی ہوں گے۔ صوفیوں کا کیا کام ہے؟ تمام تر اجتماعیات سے دور ہٹ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، اپنی بینوں نے مسلمان اجتماعی ذمہ داریاں چھوڑ کے، غاروں میں، کونوں میں، کمروں میں بند ہو کے، تنہائیوں میں بیٹھ کر 1000 بار، سینکڑوں بار مختلف ذکر پڑھنا، اور اس سے وہ گویا عرفان لے رہے ہیں، اس سے گویا وہ یقین کی منزلیں پا رہے ہیں۔ یہ ہے نظام صوفیوں کا۔ اور صوفی اور یہ خانقاہ سسٹم وہ ہے کہ جس پر ہمارے پیغمبر نے لعنت کی، امیر المومنین نے لعن کی، ہمارے تمام ائمہ نے ان پر لعن کی، اور فرمایا ان کو دیکھنا ایسے ہے جیسے شیطان کو دیکھنا، اور فرمایا ان پر خدا کی لعن ہے، اس کے ملائکہ کی لعن ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ بے نام مسلمان اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر
لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ ہمارے ائمہ فرماتے تھے یہ دو رخے ہوتے ہیں، یہ منافق ہوتے ہیں، اوپر سے ظاہر ہوتے ہیں، اندر سے سب سے بڑے دنیا دار ہوتے ہیں، لوگوں کا مال سمیٹنے کے لیے، لوگوں کی دولت کو سمیٹنے کے لیے دین کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ یہی کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں صوفی لوگ یہی نہیں کر رہے، بلکہ ائمہ نے فرمایا ان کی ہم نشینی یعنی شیطان کی ہم نشینی، بلکہ فرمایا یہ ہماری امت کے یہودی اور نصرانی ہیں۔ اتنی مذمت، اتنی لعن، ہماری احادیث کی کتابیں اٹھائیں، پیغمبر سے لے کر 11ویں آقا تک، بلکہ 12ویں آقا تک، سب نے صوفیوں پر اور نظام خانقاہی پر لعنت بھیجی ہے، اور ایک ہمارا مولوی اٹھ کے کہہ دے کہ ہمارا نظام امامت تو خانقاہی ہے۔ کتنی بڑی توہین ہے، کتنی بڑی توہین کی اس نے۔ اور اگر ہم ان پر تنقید کریں، آخر وہ غیر معصوم ہے، وہ کون سا کہہ رہا ہے کہ میں امام معصوم ہوں اور میری اصلاح نہیں ہو سکتی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ حرف خدا کا ہے؟ سب کو اعتراض ہے۔ امام معصوم ایک ہی ہے اس وقت، وہ امام مہدی ہیں، باقی جتنے ہیں غیر معصوم، اور غیر معصوم سے خطا ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم ان کی کوئی خطا سمجھ کے تنقید کرتے ہیں تو جو ان کے چاہنے والے ہیں، مجھے نہیں پتا، شخصیت پرستی اتنی زیادہ بڑھ گئے کہ انسان معصوم کی توہین برداشت کر لے، لیکن جس شخص کو وہ اپنا رہبر یا جو کچھ بھی سمجھتا ہے، محبوب جو بھی سمجھتا ہے، اس پر جائز تنقید بھی برداشت نہ کرے، اس حد تک بھئی وہ نظام امامت کو خانقاہی کہہ رہا ہے، اور خانقاہ پر ہمارے ائمہ نے لعن بھیجی۔ اور دوسری جو بات ہے جو سب سے زیادہ دکھ دے رہی ہے، اپنی گفتگو میں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ کا رویہ غیر سماجی تھا، وہ سماجی شخصیات نہیں تھی۔ مجھے ایک سوال ہے، آپ سب زائرین علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں، ایک سوال ہے، انسان آخر کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر بصیرت ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ائمہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے امام سماجی نہ ہوتے، اگر ہمارے امام اجتماعی نہ ہوتے، تو وقت کے حاکم انہیں پھر کیوں شہید کرتے، انہیں کیوں قتل کرتے؟ اگر حاکمان وقت کو ان سے کوئی خطرہ نہ ہوتا، اگر حاکمان وقت ان کو اپنی حکومتوں کے لیے، اپنے جھوٹے جو اقتدار ہیں ان کے لیے خطرہ نہ سمجھتے، تو پھر کیوں نہ شہید کرتے؟ اگر ہمارے امام گوشہ گیر ہوتے، ایک سائڈ پر بیٹھ کر اللہ نہ کرنے والے ہوتے، جس طرح یہ کہہ رہا ہے، تو پھر تو حاکمان وقت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آخر وہ کیوں خطرہ تھا؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بظاہر حاکم بنے ہیں، لیکن اصل دلوں پر، جسموں پر، لوگوں پر حکومت یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ 7ویں مولا کے زمانے میں جب ان کا اپنا ہی بھتیجا ناخلف گیا ہارون رشید کے پاس، ہارون رشید کے دربار میں، اور جا کے کہنے لگا ایک سلطنت کے 2 سلطان نہیں ہو سکتے، تو یہاں بغداد میں بیٹھ کر اپنے محل میں بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے، میرا چچا موسیٰ بن جعفر مدینہ میں مسجد النبی میں بیٹھ کر پوری دنیا اسلام میں حکومت کر رہا ہے۔ یہ ان کی سماجی حیثیت ہے۔ ہمارے امام اگر سماجی نہ ہوتے، کیوں امیر المومنین اپنے حق کے لیے کئی بار اٹھے، کئی بار احتجاج کیا، حتی حکومت کی انہوں نے؟ اگر وہ صوفیاء کی مانند ہوتے، خانقاہی ہوتے، تو پھر امیر المومنین حکومت قبول نہ کرتے۔ علی نے حکومت کر کے ایسا عدل دکھایا کہ آج جب تک لفظ عدل دنیا میں موجود ہے، لوگوں کو علی یاد آتا۔ پوری دنیا کیوں علی کی عاشق ہوئی؟ کیوں ہر مذہب اور مکتب کے لوگ مولا علی کے عاشق ہوئے؟ وہی ان کا جو 4 سال اور کچھ ماہ کا اقتدار تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے حکومت کی، امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھے، قیام کیا، اپنی جان دی، اتنی بڑی قربانی شہدائے کربلا کی۔ آخر یہ سماجی تحریک نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ امام سجاد علیہ السلام جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے تھے، دعائیں نہیں، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی اجتماعی شخصیت، بلکہ میں کہوں گا صحیح دینی الہی سیاست کے اعتبار سے امام سجاد کی اپنی شخصیت ایک عجیب اور منفرد شخصیت ہے۔ ظالم حکومت ہے، ان کے اپنے ہی والد کے قاتل ہیں، لیکن اسلامی حکومت کے اندر سکے کا بحران پیدا ہوا، روم نے سکہ بند کر دیا، اسلامی حکومت بظاہر پریشان ہے، تو یہی چوتھے امام اسی بنی امیہ کے دربار میں پیغام بھیجتے ہیں کہ جو بھی ہے اسلام کی حکومت تو ہے، ہم آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، اپنے انجینئر بھیجو،
میں حسین کا بیٹا سجاد، کہ جس حسین کو تم نے شہید کیا اسی کا بیٹا سجاد تم کو سکہ بنانے کا علم سکھاتا۔ اب اس سے بڑھ کر اجتماعی کام کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت کا بحران ختم کر رہے ہیں، اسلام کے وقار کو تحفظ دے رہے ہیں۔ امام باقر اور صادق صلوات اللہ علیہ جیسے اماموں نے عظیم دانشگاہیں بنائی، ہزاروں شاگرد پوری دنیا سے آنے والے، کتنے علوم نکلے۔ امام رضا علیہ السلام نے اقتدار میں رہتے ہوئے اقتدار کو نہیں سنبھالا اور دنیا کے سامنے مثال پیش کی کہ مامون کہ جو ان کو بظاہر ولی عہد بنائے ہوئے تھا، امام ہشتم کی فعالیت سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ وہ شہید کرنے پہ مجبور ہوا۔ آخر میں کس امام کا نام لوں؟ اب اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ نہیں ہمارے امام تو سماجی نہیں تھے، ان کا رویہ ان کی سیرت غیر سماجی تھی، تو انسان پہ ماتم نہ کرے کہ آپ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے اماموں کی توہین کہ جن کی ساری زندگی سماجی تھی، اجتماعی تھی، ایک عام آدمی کے مسائل حل کرنے سے لے کر پوری امت بلکہ پوری دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہوتے تھے۔ آدھی آدھی رات اٹھ کر لوگوں کے گھروں میں رزق کون تقسیم کرتا تھا؟ ایک شہر میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب تک ان کی نگاہ ہوتی تھی، لوگوں کی مشکلوں کو دور کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، سارا کچھ سب منبع خیر یہی تو ہوتے تھے۔ اس لیے جو منبع شر ہوتے تھے اس زمانے کے شیطان، اس زمانے کے حاکم ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، ان کو شہید کرتے تھے۔ اگر یہ نظام خانقاہی ہوتا، اگر یہ غیر سماجی ہوتے تو ظالم حکمران کبھی بھی ان سے نہ ڈرتے، بلکہ ان کے لیے تو فائدہ مند ہیں، چونکہ ان کی حکومتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آخر ہمارے ائمہ کا ایسا رویہ تھا کہ یہ ظالم حکومتیں لرزتی تھیں۔ ایک دفعہ اسی ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ اپنا ہی شاگرد ہے صفوان، پتہ چلا کہ اس نے زمانے کے ظالم حاکم کے حج کے قافلے کے لیے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں۔ میرے مولا نے اسے بلایا، کہا آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ مولا وہ حج کے لیے قافلہ جا رہا تھا اور میں نے اونٹ کرائے پہ دیے، میں نے بھی کوئی برے کام کے لیے تو نہیں دیے، اچھا کام تھا، حج تھا، تو میں نے صرف کرایہ لینا، باقی میں نے کون سا ایسا کام کیا؟ معصوم نے فرمایا مجھے یہ بتا، تم نے جب ظالم کو اونٹ دیے ہیں کرائے پہ، اب تیرے دل میں یہ خواہش ہے نا کہ وہ زندہ رہے اور تجھے تیرا کرایہ واپس کرے؟ تو ایک شخص جو ہماری ولایت سے متمسک ہو، جو ہمارے نظام سے متمسک ہو، اور اس کے دل میں غاصبین حق، غاصبین خلافت کی زندگی کی یہ طلب، یہ اتنی سی آرزو بھی روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسے یہ حق نہیں ہے کہ کسی ظالم کے لیے اتنی بھی آرزو کرے کہ وہ زندہ رہے، کسی بھی ظالم کے لیے۔ یہ درس ہے، یہی وہ اجتماعیات ہے جس کی وجہ سے یہ ظالم ڈرتے تھے۔ آج کو بارے میں آقا غائب ہیں، یہ جو موصوف فرما رہے ہیں کہ وہ تو حاضر نہیں، وہ تو غائب ہے، حالانکہ وہ حاضر ہیں، غائب بھی ہیں، حاضر ہیں۔ وہ کیوں غائب ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک عالمگیر تحریک چلانی ہے، ان کو انصار کی ضرورت ہے، ان کو اپنی اجتماعی تحریک کے لیے وفادار ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ وفادار ساتھی ظاہر نہیں ہوں گے یا اس مطلوبہ تعداد تک تیار نہیں ہوں گے، مولا ظہور نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ ملت ابھی سامنے نہیں آ رہی، لیکن امام تو شب و روز اسی ملت کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت ملت تشیع، بلکہ مکتب اسلام، بلکہ جہاں جہاں بھی ایسی تحریکیں چل رہی ہیں مستضعفین کی، جو دنیا کے ظالموں سے لڑ رہی ہیں، ان سب کی سب سے زیادہ مدد مہدی زہرا ہی کر رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر مستضعفین کا سہارا اگر کوئی شخصیت ہے تو یہی فرزند زہرا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ سماجی نہیں ہے، یہ خانقاہی ہے، تو باعث سے عبرت ہے کہ انسان اتنا گر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے۔ میرے مولا کیوں کے منتظر ہے؟ میرے عزیزو، میرے بزرگوں، زائرین کرام، یہاں سے ایک دعا جو اپنے لیے مانگیں وہ یہی مانگیں کہ پروردگارا حقیقی معنوں میں معرفت امام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ کہتے ہیں آخر زمان میں
ایک سب سے بڑا فتنہ عقائد کا فتنہ ہوگا، لوگ عقائد کے اعتبار سے گمراہ ہوں گے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور اگر کوئی شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی طرح کے کسی مولوی کی گفتگو سن کر اپنے حقیقی عقائد سے ہٹ جائے گا۔ ایسے علماء جو ائمہ کی حرمت شکنی کر رہے ہیں ان سے دور رہیں، صرف متمسک رہیں آل محمد سے، اور جو آل محمد کی ولایت کا دھم بھرتے ہیں اور جو ہمیں آل محمد کی معرفت دیتے ہیں اور جو مولا امام زمان کی اس عالمی تحریک کے لیے دعوت دیتے ہیں، اسی نظام اجتہاد سے، اسی نظام فقاہت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو امام زمان کے ناصروں میں سے قرار دے، ہمیں اس امت میں سے قرار دے جس کا انتظار مہدی زہرا کا